اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1972 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 142 سے ہو رہا ہے، 7/142۔ مسلسل داستان چلی آ رہی ہے صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کی باہمی آویزش۔ اس داستان میں ہم اس کشمکش کے مقام سے آگے نکل آئے ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کی سرزمین کو چھوڑ کے صحرائے سینا میں آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دو پیغمبر ان کے ساتھ ہیں ان کی تربیت کے لیے۔ وہاں سے بات آگے چلتی ہے، مقام ایسا آ گیا ہے کہ جو فکری اعتبار سے بڑا مشکل ہے، یعنی مقام نبوت۔ میں پہلے یہ آیات پیش کرتا ہوں، ان کا عام ترجمہ، اور پھر اس کے متعلق کوئی تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ دین کی پہلی اصل اور بنیاد مقام نبوت ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام لائے، وہ بنیاد اس چیز کے ماننے پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور رسول تھے۔ جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ وہی تھی جو خدا کی طرف سے انہیں ملتی تھی۔ اس بنیادی ایمان کے بعد آگے بات چلتی ہے کہ پھر اس وحی میں کیا ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے اوامر ہیں، اس کی نواہی ہیں، اس کے اقدار ہیں، اس کے اصول ہیں، ان کے مطابق چلنا چاہیے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آگے چلتی ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ شے جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ وہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ فکری طور پہ یہ بڑا اہم مقام ہے۔ تو میں پہلے یہ آیات تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق 1 مہینہ اور 10 دن کے لیے الگ ہو کر، قوم سے الگ ہو کر ہماری طرف آیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میری غیر حاضری میں تم نے میری جانشینی کرنی، میرا سکسیسر ہونا اور ان کی اصلاح کا کام کرتے چلے جانا۔ اور یاد رکھو، قوم میں ابھی تک بہت سے مفسد موجود ہیں، وہ انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ محتاط رہنا، کہیں ان کے پیچھے نہ لگ جانا، یہ بڑا خطرہ ہے، اس سے آگاہ کیا اور آپ وہاں سے چلے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق آیا، اس کے خدا نے اس سے کلام کیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کا عام ترجمہ ہے، پہلے پیش کیے چلا جاتا ہوں۔ اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ قال رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے باتیں تو مجھ سے کی لیکن میرے سامنے نہیں تو آیا، تو بے حجابانہ میرے سامنے آ تاکہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ خدا نے کہا کہ نہیں، تو دیکھ نہیں سکتا ہمیں، تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی۔ تو دیکھ اس کو، اگر وہ اپنے مقام کے اوپر ٹھہرا رہا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ امکان ہے اس بات کا تیرے لیے کہ تو خدا کو بے حجابانہ دیکھ لے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اس نے خدا نے نمود کی، ظہور کیا، تجلی کے معنی کسی چیز کی نمود ہوتی ہے، تو
پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اور جب پھر اس سے افاقہ ہوا انہیں تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں رجوع کرتا ہوں اس بات سے جو میں نے اپنی جہالت کی بنا پہ یہ کی تھی، اور میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ واقعی تو انسانوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی، انسانی نگاہیں تجھے نہیں دیکھ سکتی. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے اپنی وحی کے لیے، اپنے پیغامات کے لیے، تو جو کچھ تجھے دیا جاتا ہے اس کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج برآمد کریں. یہ 3 آیات 42، 44 اور 43 اور 44 کے الفاظ اور اس کا عام فہم ترجمہ. میں نے کہا ہے کہ یہ ہے مقام نبوت. موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، کیوں گئے، وہاں کیا ماجرا ہوا، یہ کیا باتیں ہوئیں، خدا نے کیا کہا، ان کا جواب کیا تھا، کیسے یہ کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. پچھلی آیات میں نے یہ کہا تھا معجزات کے متعلق کہ جب بھی کوئی نبی اپنا دعوی نبوت پیش کرتا تھا تو مخاطبین مطالبہ کرتے تھے، تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. اور معجزے کے معنی تھے کہ کوئی بات ایسی واقعہ ہو جائے جو عام قانون جو ہے فطرت کا اس کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات دکھائیے. اور وہ ہر بار اس کا انکار کرتے تھے. خود خدا نے یہ بات کہی کہ اگر خدا کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کائنات تمہارے سامنے ہے. کائنات میں جس کا جی چاہے پیچھے کی طرف چلتا جائے، بڑے سے بڑا ریسرچ اسکالر نہیں، سائنٹسٹ، انکشافات کرنے والا، تحقیقات کرنے والا، فکری طور پہ بھی اگر چلا جائے، آج بھی اس 20ویں صدی میں بھی اور اس کے بعد بھی جہاں تک جی چاہے چلا جائے، اس بازانی سخت کی کڑیوں کو پیچھے کی طرف ملاتا چلا جائے گا. لیکن جب اوریجن آف دی یونیورس پہ پہنچے گا کہ اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، تو وہاں وہ دیکھے گا کہ یہ جو قانون ہے، سلسلہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، وہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایک مقام کے اوپر رکنا پڑے گا اسے یہ کہنے کے لیے کہ پھر اس کے پیچھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا. خدا نے اسی چیز کو کہا کہ یہ ہے معجزہ جہاں تمہاری عقل خود عاجز آ جاتی ہے یہ سمجھنے سے کہ کیسا ہو گیا. بدیع السماوات والارض. اس کے لیے تو اتنی سی بات ہی ہے کہ خدا اسے عدم سے وجود میں لایا، نتھنگ نس سے اس کی ایگزسٹنس کی، کچھ نہیں تھا پہلے اور یہ کائنات کا سلسلہ وجود میں لایا وہ. تو اس سے بڑا معجزہ جسے تم کہتے ہو نا کہ کسی قانون فطرت کے خلاف کوئی چیز واقعہ ہو جسے خارق فطرت یا خارق عادت کہتے ہیں، تو کہا ہم تو یہ ایسی چیز پیش کر رہے ہیں کہ ایک قانون فطرت نہیں، تمام قوانین فطرت کے خلاف ہے یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں. بدیع السماوات والارض. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بڑا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. خدا کو نہ مانے ایک سائنٹسٹ، وہی کو نہ مانے ایک سائنٹسٹ، لیکن اس چیز پہ تو کسی مقام پہ جا کے اسے ماننا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ اور علت و معلول کی کڑیوں کا ہے، اسے قانون تعلیل کہتے ہیں عربی میں، کہ ایک مقام ایسا آئے گا جس سے پیچھے یہ سلسلہ پھر نہیں چلتا. تو کہا کہ اسی کا نام تو عجز ہے، عجز فہم یا عجز عقل ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں تمہیں. لیکن اس کے بعد جب کائنات وجود میں آ گئی ہے تو پھر یہاں ہم نے قوانین کا سلسلہ قائم کر دیا ہے، علت و معلول کا، اور اس میں اب تبدیلی نہیں ہم کرتے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا. ہم اب اس میں تبدیلی نہیں کرتے. لہذا اس کے بعد اگر تم کہو کہ ان کو بدل کے کوئی چیز دکھائی جائے تو ہم کر سکتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں. اور یہ ہے سب سے بڑا معجزہ. یہ بات پچھلے کئی درسوں میں سامنے آ گئی. میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم نے معجزے کے متعلق کہا کہ اگر مانتے ہو تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ میری وحی، میرا قرآن یہ معجزہ ہے. اگر تم سمجھتے ہو، کہتے ہو، مدعی ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں کسی انسان کا ہے، میری فکری تخلیق ہے، تو تم بھی تو میرے جیسے انسان ہو. تم اس قرآن کی کسی ایک صورت کے مطابق صورت بنا دی.
تم ہی نہیں، تم اپنے ساتھ اوروں کو ملا لو، جس کو جی چاہے بلا لو، اس کے مطابق مرتب کر کے بتاؤ تمہاری زبان میں ہے، کوئی دوسری زبان نہیں ہے، تم اس زبان کے بڑے مدعی ہو، بڑے بلند آہنگ دعوی کرتے ہو دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تمہاری زبان ہے، تم سب کو دعوت دیتا ہوں۔ کسے پیش کیا تھا؟ یعنی اپنی وحی کے متن کو پیش کیا تھا، دا ٹیکسٹ آف دی ریولیشن کو پیش کیا تھا کہ یہ ہے، اور وہ عاجز آ گئے تھے، اور آج تک دنیا اس سے عاجز ہے۔ یہ چیلنج آج تک کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ یہ تو پھر بھی وحی کی ٹیکسٹ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وحی کی ماہیت کیا ہے، یہ کیسے واقع ہوتی؟ خدا کی طرف سے نبی کو یہ علم کیسے ملتا ہے؟ اور یہ ہے وہ وحی کہ جو سب سے بڑا مقام معجزہ ہے۔ یہ علت اور معلول کے قانون کے تابع نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات سمجھنے، یعنی اگر ہم یہ تقاضا کریں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وحی ہوتی کیسے ہے، تو وہ تو پھر اس قانون علت و معلول کے تابع آئے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہمارا ذہن تو سمجھ ہی وہ چیز سکتا ہے۔ اور اگر یہ اس قانون کے تابع نہیں ہے تو ہم فکری طور پہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وحی کی کنہ، ماہیت اور حقیقت کیا ہے، ہوتی کیسے ہے، ملتی کیسے ہے۔ یہ کیسے کی بات تو نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، اور نبی بھی بتا نہیں سکتا، وہ یہی بتاتا ہے کہ مجھے یہ وحی ملی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں نے کہا کہ ہمیں ایک معجزے پر ایمان لانا پڑے گا، یعنی ایک ایسی بات پر جو ہمارا طریق جو ہے، ہمارے ہاں کا جو رائج قانون ہے، فکری طور پہ جو ہم بات سمجھتے ہیں، جو اس کے خلاف ہے ایک چیز، اور ہم فکری طور پر اسے سمجھ نہیں سکتے، یہ ہے معجزہ۔ اسے تو ماننا پڑتا ہے کیا؟ بڑے غور سے یہ بات سمجھ لینے کی ہے، کیونکہ دین کی بنیاد اس پہ ہے، وحی پر ہے دین کی بنیاد۔ عزیزان من، خدا اگر آسمانوں پہ بیٹھا ہے تو کوئی اسے مانے کوئی نہ مانے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ رسول اگر عام انسان ہے، اس کی تخلیق اس کی اپنی ذاتی فکری تخلیق ہے، تو مجھ پہ کیا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ میں کسی دوسرے انسان کی فکری تخلیق کو اس طرح سے مانوں کہ اس پہ تنقید بھی نہ کر سکوں۔ ایک ہی چیز ہے یہ ماننی پڑتی کہ اس رسول کی یہ اپنی تخلیق نہیں، یہ خدا کا دیا ہوا پیغام ہے اور جو صداقت ہے۔ یہ مانیے گا تو آگے بات چلے گی دین کی۔ جو یہ نہیں مانتا، خدا کا ماننا بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسانوں کا ذریعہ علم کیا ہے؟ مثلا کہیں گے کہ صاحب پرویز صاحب کو بڑی معلومات حاصل ہے، بڑی علم کیسے حاصل ہوئی ہے؟ کیا ذرائع ہیں معلومات کے؟ قرآن کریم نے تو 3 لفظ اس کے لیے کہہ دے اور جامعیت سے سمٹا کے رکھ دی ساری بات ہوتی، سمع اور بصر اور فؤاد۔ یہ حواس، سینسز، اور ایک وہ شے کہ جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں، فکر انسان، ایک ایسی قوت کہ جو سینسز کے ذریعے جو معلومات اندر پہنچے ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے۔ میرا کان ایک آواز سنتا ہے، کان نہیں مجھے کچھ بتاتا، وہ آواز ہے جو آگے منتقل کرتا ہے کسی مقام پہ۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مقام کیا ہے انسان کے اپنے جسم کے متعلق، اسے مائنڈ کہا جاتا ہے۔ مائنڈ کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا کوئی کہ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال میں اس میں بات میں نہیں پڑتا، کہیں یہ آواز پہنچتی ہے اندر اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ گولی کی آواز۔ ہم نے تو چونکہ عام طور پہ یہ عام کھٹکا آہٹیں اور اس میں گولی کی آواز سنی ہے، اس لیے ہم گولی کی آواز کیا کہتے ہیں۔ یہ فوجی جو ہیں وہ تو اس آواز سے یہاں تک بتا دیتے ہیں کہ ویپن کس قسم کا ہے، اندر سے ایک چیز آتی ہے کس قسم کا۔ اس کے بعد ایک چیخ ہمارے کان میں آتی ہے، وہ وہاں پہنچتی ہے اس مقام پہ، وہ کہتا ہے یہ تو فلاں کی آواز مجھے نظر آتی۔ اگر وہ عام انسان کی آواز ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کو گولی لگی، یہ چیز ہوگی۔ اگر وہ آواز ایسے انسان کی ہے جو ہمارا عزیز ہے تو اندر سے ایک اور جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اٹھ کے ہم بھاگتے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز کو گولی لگی۔ یہ جو چیز ہے
سینس پرسپشن کہتے ہیں ان چیزوں کو، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ اندھیرے میں سرسراہٹ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی جانور چل رہا ہے، ہم وہ اندھے یا ہم بھی کسی چیز کو یوں چھو کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ابھی میز ہے، یہ پنکھا ہے۔ یہ ذرائع ہیں معلومات کے ہمارے، یہ ذرائع معلومات اندر پہنچاتے ہیں، اندر ایک شے ہے جو پھر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہے کیا، اور اس سے آگے بھی کیوں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اندر قرآن نے جسے فؤاد کہا ہے، سمع اور بصر، یہ پرسپشن، حواس، اور ان کے ذریعے معلومات جب اندر پہنچے تو کوئی شے جو کسی نتیجے پہ پہنچائے وہ فؤاد، یہ ہے ذریعہ علم انسان کا۔ اب اس علم میں اضافے یوں ہوتے چلے گئے یا اس کے راستے یوں پھیلتے چلے گئے کہ انسان کا ذاتی مطالعہ کے معنی کسی دوسرے کی فکر جو کتاب میں آئی ہے اس سے یہ استفادہ کرتا ہے، اس کا مشاہدہ، خود دیکھتا ہے چیزوں کو، جتنا زیادہ مشاہدہ وسیع ہوتا ہے اتنی معلومات وسیع ہوتی ہیں، اس کا تجربہ کہ یہ نہ کرنا، میں نے اس چیز کو کھایا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا۔ مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی فکری کڑیاں وہ اسے کسی نتیجے پہ پہنچاتی۔ یہ لاجیکل پروسیس آگے ہوتا ہے، اس کا منطق کی کڑیاں ساتھ ملا کے، وہ جس کسی کی بات پہ ہم ہنس دیتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں لطیفہ بن گیا، وہ ہوتا یہ ہے اس میں کہ وہ معلومات تو اس کو ٹھیک پہنچتی ہیں، یہ جو منطق کی کڑیاں ہوتی ہیں نا اس میں سے ایک کڑی غلط ہو جاتی، جب وہ کڑی غلط ہوتی ہے، جب وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر ہنس دیتے ہیں۔ منطق کی کڑی، سردار جی نے آگے اسے پوچھا مالی سے کہ وہ پانی دیتا ہے گا، کہنے لگا جی نہیں، مالی بڑا کام چور ہے گا، مالی پانی دیتا ہے گا، کہنے لگا جی نہیں دیتا ہے گا، کیوں نہیں دیتا ہے پانی، تو بڑا کام چور، کہنے لگا جی آج می وردہ تھی، کہنے لگا چھتری دے کے نہیں سی دیتا جانتا۔ یہ ہم کیوں ہنسے ہیں؟ ایک منطقی کڑی ہے درمیان میں سے جہاں یہ شخص غلطی کر گیا ہے۔ یہ منطقی کڑیاں جب صحیح ہوتی ہیں تو ہم ایک نتیجے سے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فکری طور پہ یہ کڑیاں صحیح ہوں پھر بھی غلط نتیجے پہ ہم پہنچے، وہ لطیفہ نہیں بنتا، وہ جہالت ہو جاتی، وہ فکری اجتہادی غلطی کہلاتی۔ بہرحال ذریعہ علم انسان کا یہی مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، اور ان معلومات، حاصل شدہ معلومات کے بعد اپنی فکری کڑیوں کے ذریعے سے کسی لاجیکل انفرنس کے اوپر نتیجہ وہاں سے مستخرج کرنا، استنباط نتائج اس کے بعد کرنا، یہ ہے طریقہ انسانی علم کا، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے انسانی علم۔ اس میں یہ چیز ٹھیک ہے۔ اب فلسفے میں آگے چلتے ہیں تو وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ سب ایک چیز کچھ انٹیوشنل سی ہوتی ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ آدمی نہ کوئی معلومات حاصل کر رہا ہے، نہ فکری طور پہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، بس یوں ہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل ٹہلتا ذرا بھاگ یوں ہی جی میں آئی، جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ فلسفے کی اصطلاح میں ان اصطلاحات میں نہیں جاتا کہ فنی چیزیں ہیں، ضرورت نہیں درس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں چیز انٹیوشن ہوتی ہے کہ وہ یوں ہی ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کے خلاف جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان جسے ممارست کہتے ہیں، ایکسرسائز، مسلسل کسی چیز کے متعلق غور اور فکر کرتے چلے جانا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مسلسل کرنے سے وہ فکر اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ اس کے متعلق ضرورت یہ نہیں رہتی کہ آپ پھر ہر بار وہ سارا فکری پروسیس جو ہے وہ منطقی کڑیاں اپنے ذہن میں لائیں پھر ایک نتیجے پہ پہنچے، وہ پروسیس ایک ثانیے کے اندر ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسے انٹیوشن کہتے ہیں۔ جو میں نے کہا ہے کہ وہ اصل میں فکری چیز ہی ہوتی ہے۔ خود بردوسان جو انٹیوشن کا سب سے بڑا امام ہے آج، وہ یہ کہتا ہے کہ انٹیوشن ایک ہائر فارم آف انٹلیکٹ ہی ہوتی ہے، فکر کی ایک بلند سطح ہوتی ہے، اس سے الگ نہیں کوئی دوسری چیز ہوتی۔ شاعری میں اسے آمد کہتے ہیں، وہ آمد میں چونکہ پتہ نہیں ان کو چلتا کیسے ہوتی ہے، وہ اسے نوائے سروش کہتے ہیں۔
آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. وہ سروش انہوں نے ایرانیوں نے ایک فرشتے کا نام رکھا ہوا ہے، میوز جسے کہتے ہیں یونانی، کہ وہ ایک فرشتہ ہے، وہ آ کے شاعر کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے. بات ساری انٹیوشن کی تھی. اسے وجدان عام طور پہ کہتے ہیں، وجدان بھی صحیح ترجمہ نہیں ہے، خیر انٹیوشن. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسانی قانون علت و معلول سے کوئی ماورا بات ہو. یہ کثرت ممارست سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. آپ بھی کسی چیز کے متعلق کوئی فن آپ کا ہو، کوئی پیشہ آپ کا ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے لوگ ان کے سامنے، جوہری کے سامنے آپ نے جا کے یوں رکھا اور ایک سیکنڈ میں اس نے سب کچھ بتا دیا، حالانکہ پروسیس کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنا وقت لگے. اس فکری طور پہ مفکر کی بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے، وہ نتیجے پہ فوراً پہنچ جاتا ہے. اسے ابتدا میں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کئی کڑیاں آپس میں مربوط کرنی پڑتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ممارست سے، مداولت سے، تاہم ایکسرسائز سے یہ ایک اس قدر لطیف ہو جاتی ہیں یہ قوتیں نتائج اخذ کرنے کی کہ وہ فوراً کسی نتیجے سے پہنچ جاتی ہے. اور یہ تو آپ احباب کا بھی تجربہ ہوگا، لیکن یہ بھی اسی قانون کے تابع ہے، اس سے الگ نہیں. لیکن نبی یہ چیز کہتا ہے اور وہی دینے والا خدا یہ کہتا ہے کہ ایک علم ہے جسے نبوت کہا جاتا ہے، وہ اس قانون کے تابع نہیں ہوتا. نبی نہ تو یہ معلومات حاصل کرتا ہے، نہ مطالعہ کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ مشاہدے کا، نہ اس کے تجربے کا. قرآن کہتا ہے کہ نبی کو اس سے ایک منٹ پہلے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت مل رہی ہے. حالانکہ جو شخص اپنے فکری طور پہ ایک پروسیس سے کسی نتیجے میں پہنچے گا، وہ تو بڑی دور سے چلا ہوا آئے گا اس کے اوپر. اسے ہر روز معلوم ہوگا کہ میں کہاں پہنچ رہا ہوں، کہاں آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ما ینطق عن الہوا، بڑی چیز کہی ہے وحی کے متعلق، کہ اس وحی میں اس صاحب وحی کی اپنی فکر، اپنے جذبات، اپنی تمناؤں کا کوئی دخل ہوتا ہی نہیں. ہماری جتنی بھی نطق ہے، ہم جو بات کرتے ہیں، اس میں ہماری فکر بھی شامل ہوتی ہے، ہمارے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ نبی جو بات کہتا ہے اس میں اس کی اپنی فکر و جذبات قطعاً شامل نہیں ہوتی. گویا یہ ایک طریقے علم، ذریعہ علم ہے کہ جو قانون ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے انسانی اقتصاد علم کا، یہ اس سے بالکل الگ، اس کے خلاف ہوتا. خود نبی نہیں بتا سکتا یہ کیسے ہوتا ہے. عام انسان کے لیے تو وہ مقام جو ہے اسے سدرۃ المنتہا کہا ہے، تحیر کی وادی، یکسر انتہائے تحیر جہاں ہوتا ہے. وہ جو عام تجربہ آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا، وہاں سے عربی زبان میں سدرہ انتہائے تحیر کو کہتے ہیں، اور منتہائے تحیر ہے سدرۃ المنتہا، جہاں انسانی عقل تحیر کے سوا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی کہ یہ کیسے یہ باتیں کہہ رہا ہے. فکری طور پر وہ منطقی گرفت میں لا ہی نہیں جا سکتا. پروسیس اس کا، میں یہ پروسیس کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ آگے بات آئے گی. کس طریقے سے وہ یہ بات کہتا ہے، اسے کیسے معلوم ہو گیا، نہ نبی بتا سکتا ہے نہ کوئی اور بتا سکتا. جب قرآن کہتا ہے ماضی کے متعلق کہ وہ جس وقت حضرت مریم کے متعلق بیٹھے ہوئے وہ ہیکل کے آبار وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وہاں کے پروہت کہ کون لے جائے اس لڑکی کو، اور ان کی نگاہوں کی آلودگی جو تھی وہ کیا کچھ نہیں غمازی کر رہی تھی، اور اس کے لیے پھر آپس میں جھگڑنے کے بعد انہوں نے قرآن اندازی کی. قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ سے کہ تو وہاں موجود نہیں تھا اور یہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں. تو وہ جتنے بھی ذرائع تھے وہ علم کے، یہ ان کے الرغم ایک چیز دی گئی، ماضی کی بات، مستقبل کی بات کی گئی. ماضی کے متعلق تو بہرحال کہیں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب کہیں ہوگی، کہیں سنی ہوگی. مستقبل کے متعلق حضور کی وحی میں یا قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے لاؤں تو وہ تو ایک پورا ذخیرہ بن جائے گا. لیکن میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے کی. سورہ شورا 42
آیت 29 42/29 میں ایک وہ مثال لا رہا ہوں کہ جو واقعہ اس وقت تک بھی ہمیں تحیر کے اندر چھوڑے ہوئے تھی. 1400 سال پہلے کی بات ہے یہ، عرب کی سرزمین میں جسے بالکل تاریخ سرزمین کہا جاتا تھا. عام نوشت و خوان کی کیفیت یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیے تو مکے میں جو ان کا مرکز تھا ان کی ثقافت کا، تہذیب کا، وہاں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو نوشت و خوان جانتے تھے. لٹریسی جسے آپ کہتے ہیں. ایجوکیشن تو بہت بڑی چیز ہے، ساری دنیا سے کٹ آف. اور اگر دنیا کو بھی لیں تو 1400 سال پہلے کی دنیا، اس زمانے میں تو بدلی نوسی نظام جو تھا اس افلاک کے متعلق کہا یہ جاتا تھا اس میں کہ یہ زمین ساکن ہے اور اس کے گرد یہ سورج وغیرہ چکر کھاتا ہے. کہا یہ جاتا تھا زمین چپتی ہے، اس طرح سے رکھی ہوئی ہے. معلومات کی تو کیفیت یہ تھی انسانی معلومات کی. اس زمانے میں مثلا یہ کہنا کہ کلن فی فلک یسبحون، کہ یہ ہر کرہ اپنے اپنے آربٹ کے اندر تیرتا پھر رہا ہے. یہ عرب کا ایک امی یہ کرے اجرام فلکی آربٹس اس میں یہ تیر رہا ہے، ذہن انسانی کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا. لیکن جو میں آج پیش کر رہا ہوں اسے دیکھیے کہ اس سے بھی کتنی آگے چلی گئی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. خدا کی نشانیاں پوچھتے ہو، ڈھونڈتے ہو، اس کی نشانیوں میں سے یہ دیکھیے، یہ کائنات، ارض اور سما، یہ تمہاری یہ ارض اور یہ سما کے اندر پھیلے ہوئے تمام اجرام فلکی جتنے بھی، ان کی تخلیق. اور اس کے بعد کہا ہے کہ تخلیق اور زمین اور باہر کے کروں کے اندر جو آبادیاں ہیں، دابتن ذی حیات کو کہتے ہیں، کوئی چیز جو لیونگ ہوگی. فیہما زمین اور ان میں سے جن میں کوئی ذی حیات بستے، یعنی انسان نہیں یہاں کہا، ان کی کوئی خاص فارم نہیں بتائی، ذی حیات کا ہے یہ جو بستے ہیں. یہ ہے ہماری پہلی چیز تو عزیزان من یہی بتائیے تھے. 1400 سال پیشتر کی پوری کائنات علم جو ہے، عرب نہیں ساری دنیا کا علم جو ہے، اس میں کسی مقام پہ بھی یہ ہے کہ یہ کرے جو ہیں ان کے اندر بھی کوئی ذی حیات چیز ہو سکتی ہے. پہلے تو کروں کا ہی تصور نہیں تھا. وہ تو اس آسمان کو شیشے کا ایک ڈل کہتے تھے، موٹا سا دبیز تھا، اور یہ ستارے کہتے تھے اس میں اندر جڑے ہوئے ہیں، اور سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے. یہ تھا انسانی علم. اس دور میں ایک شخص جو خود امی تھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور یہ اجرام فلکی اور ان میں سے جن کے اندر کوئی ذی حیات بستے ہیں، کہا یہ کیا خدا کی نشانی. اور اگلی بات یہ تو یہاں تک کہی، آج سے پہلے کسی نے یہ بات ابھی تک نہیں کی تھی. آج یہ کہنا شروع کیا ہے انہوں نے کہ امکانات ہیں اس چیز کے کہ یہ جو اوپر کرے ہیں ان کے اندر لیونگ بینگز کچھ ہو سکتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں. چلیے صاحب، کچھ تجربے انہوں نے کیے، کچھ مشاہدے کیے، کچھ وہاں سے کچھ مٹیریل آیا، کہنا شروع کیا. اگلی بات تو اور ابھی معجزے میں ہے، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور خدا اس میں بھی قادر ہے کہ جب اس کے قانون مشیت کا تقاضا ہو تو ان میں باہمی کمیونیکیشن پیدا کر دے. میں نے من سوچیے تو صحیح کہ یہ کیا چیز، کون کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے. ہم قادر ہیں اس کے اوپر، قادر نہیں قدیر ہے. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. فاعل ان کے وزن کے اوپر جو چیز آتی ہے اور فعیل ان کے وزن کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے جو ایک ہی دفعہ کی جائے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو پروسیس جاری رہتا ہے کسی چیز کا. جب بھی یہ قانون فطرت ہماری قانون کے مطابق یہ چیز ہوگی اس وقت اس کے اوپر بھی ہم قادر ہیں یہ کہ ان کو ملا دیں آپس میں، کمیونیکیشن ان کے ہاں ہو جائے. آج یہ پروسیس آپ کے ہاں شروع، یہ پروسیس شروع ہوا ہے خالص انسانی علم کے طریقے پر. پہلے انہوں نے یہ امکانات لیے کہ یہاں سے انسان کس طرح یہ ایٹماسفیئر کی کشش سے اوپر جا سکتا ہے، پھر یہاں سے کس طرح سب سے قریب ترین کرہ جو ہے چاند وہاں تک پہنچ سکتا ہے.
یہ ساری چیز جتنی بھی ہے یہ قانون علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیوں کے ساتھ ساتھ ہے. یہاں کڑیاں ملائیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہاں پہنچا جا سکتا ہے فکری طور پہ. پھر اس کے بعد ایکچولی وہاں پہنچے, وہاں سے کچھ میٹر لیا, اس کو نیچے لا کے پھر فکری طور کے اوپر ان کو اینالائز کیا, اس کا تجزیہ کیا, پھر فکری طور پہ کچھ نتیجوں پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آیا. وہیں سے فکری طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگلے کسی اگر کرے کے اوپر چلا جائے, مریخ کے اوپر جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہاں جایا جائے. خود چاند کے متعلق تیسری یا چوتھی تحقیق جو ہوئی ہے, نیچے سے جو لے کے آئے ہیں وہ پتھر, ان کے متعلق تحقیق ہے کہ ان میں نمی نظر آئی ہے ہمیں. اور قرآن نے یہ بات, عزیزان من عجیب چیز ہے, ایک اور قرآن کی سنی, اس نے یہ کہا تھا 1400 سال پہلے وجعلنا من الماء کل شیء حی. یاد رکھو جہاں نمی ہوگی وہاں امکان ہوگا کسی لیونگ چیز کا. یہ آج کا یہ انسان اس تلاش میں تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ممکن ہے کہ چاند میں کہیں اوپر نیچے درمیان میں اس کی سطح کے نیچے کہیں کوئی لیونگ چیز. اس تلاش کے لیے کیا طریق تھا؟ وہ کہتے تھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نمی ہے اس کے اندر یا نہیں. اور وہ 1400 سال پیشتر کہہ رہا ہے قرآن, کل شیء حی, شے جسے تم کہتے ہو اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نمی سے ہی ہو, لیکن جہاں کوئی زندہ اینیمیٹ والی بات ہوگی, جہاں زندگی ہوگی, وہ تم دیکھو گے کہ وہ پانی کے ذریعے سے ہوگی. اب یہ چلے ہوئے ہیں وہی پروسیس جو انسانی ہے اس کی روح سے. یہاں نہیں ہے, مریخ کے متعلق یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ویپرز ہیں, بخارات ہیں, ہو سکتا ہے وہاں اس کے پیچھے چلے. یہ طریقہ جو ہے یہ تو سارا انسانی علم حاصل کرنے کا طریقہ, کاز اینڈ ایفیکٹ کا طریقہ, علت و معلول کا طریقہ, تجربے مشاہدے مطالعے کا طریقہ, سائنٹیفک تجزیات کا طریقہ, یہ سارا پرسیپچول اور کنسیپچول نالج جسے آپ کہتے ہیں, حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرنا, فکر کے ذریعے سے نتائج پہ پہنچنا, یہ ساری چیز انسان کے دائرے کے اندر ہے, علت و معلول کے اندر ہے. لیکن ایک شخص 1400 سال پیشتر کے زمانے میں عرب میں بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے کہ ان اجرام میں سے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اندر لیونگ بینگز ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ ہے جس میں آپس میں ان کی کمیونیکیشن پیدا ہو جائے. بتائیے کہ یہ شخص, یہ جو عام طریق ہے علم کا اور نتیجے پہ پہنچنے کا, وہ کون سا طریقہ ہے جس سے یہ اس نتیجے پہ پہنچا؟ کوئی نہیں یہ بتا سکتا. خود اس سے بھی پوچھئے بعد میں تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ میں نے اس طرح سے یوں یہ مسالہ جوڑا, اس طرح فکر کیا, اس طرح سے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا. قطعاً نہیں. وہ کہتا مجھے پتہ نہیں, مجھے یہ علم دیا گیا ہے, میں نے وہ تم تک پہنچا دیا. یہ جو ہے عزیزان من طریق علم, اسے نبوت کہتے ہیں. اب یہاں سے ہم اس بات پہ پہنچ گئے کہ یہ علم حاصل کیسے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو انسانی فکر کی ہے ہی نہیں. جس طرح انسانی فکر قطعاً نہیں بتا سکتا کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آ گئی, نتھنگ نیس سے یہ اتنا عظیم سلسلہ کارگاہ کیسے پیدا ہو گیا, جیسے یہ نہیں کہہ سکتا, ویسے فکر انسانی یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک شخص کو یہ علم کیسے حاصل ہو گیا. وہ شخص خود نہیں بتا. وہ کہتا ہے انا بشر مثلکم یوں آ رہی ہے, مجھے وحی کے ذریعے سے یہ معلومات دی جاتی ہیں, اور جب وہ معلومات میں تم تک پہنچاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میں تو تمہاری جیسا انسان ہوں. وحی سے الگ ہٹ کے وہی انسان اپنے ہی معاشرے کے اندر, تو آپ دیکھیے, تو آپ کے یہاں یہ روایات موجود ہیں کہ ایک طریقہ تھا وہاں کھجوروں کے سے پھل حاصل کرنے کا. وہ زراعت کے ماہر جو تھے وہ اس کو جانتے تھے. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یوں نہیں یوں کر کے دیکھو, تو انہوں نے یہ سمجھ کے, بہرحال وہ تو حضور کی پوزیشن مقام تو اتنا بلند تھا, انہوں نے اس کے اوپر تنقید ہی نہ کی, انہوں نے اس طرح سے کیا کھجوروں میں پھل ہی نہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا, آپ نے کہا کہ بھائی میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, میں نے اندازہ لگایا تھا, قیاس تھا میرا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا, تجربے نے بتایا کہ قیاس غلط تھا, وہ غلط ہے, اسی طریقے سے کرتے. انا بشر مثلکم, یہ بشر مثلکم کی کیفیت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ ان کروں کے اندر آبادی ہو سکتی ہے, اور ایسا دور آ سکتا ہے کہ یہ ان میں کمیونیکیشن پیدا ہو جائے. کھجوروں میں گابا لگانے کے متعلق تو اس کو غلطی لگ جاتی ہے.
قیاس ہے، وہ بشر مثلکم ہے، اور جو وحی آتی ہے تو وہ یہ بات بتا رہا ہے صاحب جو 1400 سال تک اس آیت کے متعلق کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ کیا گیا ہے قرآن. اور یورپ والے جو تھے وہ ان کا چوادر تھا، وہاں کا پادری تمسخر اڑاتا تھا. کیوں؟ وہ فکری طور پہ اس چیز کو سمجھتا تھا، اور فکر انسانی تو بھی یہاں تک پہنچا نہیں. یہ ہے نبوت. میں نے کہا تھا کہ اگر معجزے کا تقاضا ہو تو جیسا قرآن نے کہا کہ یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ، یہ انسانی پروسیس جو علم حاصل کرنا کا ہے وہ سارے طریق کے رغم ایک چیز ہے جس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. اس علم حاصل ہونے کے بعد جو کچھ اس کے کنٹینٹس تھے، جو متن ہے اس کا، جو دیا ہے اس نے، اس کے قدم قدم پہ چاہتا ہے کہ عقل و فکر سے اس پر غور کرو. یعنی اب جو دیا ہے نا، یہ کوئی موزے والی بات نہیں کہ نہیں بھائی تم اس پہ عمل کرو، بات تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں، کیونکہ نہ تو یہ سمجھ اور فکر اور عقل کے ذریعے سے ملا، نہ عقل اور فکر کے ذریعے سے تم اسے سمجھ سکتے. اسے ملا بھی ایسے ہی تم اس کو کرتے بھی ایسے جو قطن. وہ کہتا ہے کہ اسے اب فکری طریقے کے اوپر سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اس میں ہم نے دیا ہے وہ انسانی فکر کا جو طریق ہے بالکل اس کے مطابق پورا اترے گا. اس میں ہر چیز اب توجہ سچ کے مطابق بیان کی گئی ہے. کیا بات. ادھر تخلیق کائنات کا آغاز، وہ یہ جتنا بھی پروسیس ہے کریشن اینڈ کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اس کے رغم ایک معجزہ، لیکن پوری کائنات اسی کاز اینڈ ایفیکٹ علت و معلول کے قاعدے کے اندر. ادھر وحی اسی طرح سے کاز اینڈ ایفیکٹ کے سارے قاعدوں کو توڑتی ہوئی ایک ذریعہ علم وحی کے ذریعے سے جو ملا وہ خالصتاً کاز اینڈ ایفیکٹ کے قاعدے کے مطابق فکری طور پہ سمجھنے کے قابل. اللہ اکبر. کیا بات ہے اس قرآن کی. ورنہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ صاحب جس کو ملا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کیسے یہ ملا ہے، میں تو فکری طور پہ نہیں بتا سکتا کیسے ملا ہے. جو کچھ ملا تھا اس کے متعلق بھی وہ کہتا کہ بابا نہ مجھے پتا کیسے ملا ہے، نہ تم ٹکراؤ، ایسے ہی مجھے ملے، ایسے ہی تم اس سے وہ کرتے چلے جاؤ. قتل نہیں. تو جو ملنے کا طریقہ ہے نا، یہ ہے جسے آپ معجزہ کہیں گے اور جسے نبوت کہا جاتا ہے، جسے وحی کہا جاتا ہے. یہ سمجھنے کی جتنی کوششیں کی جائیں گی کہ یہ طریقہ کیا تھا، کیسے ملتا تھا، سارے بیکار ہے، احمقوں کا کام. وہ جو چیز انسانی فکری طریق کے مطابق ہی نہیں ملی، فکری طریق پہ سمجھنا کہ کیسے ہوا تھا، اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی. ضمن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ عقل کے متعلق جو ڈنڈے لیے پھرتے ہیں کرتے کہ تصوف آپ کا جو ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے، وہ عقل کے پیچھے ڈنڈا لیے پھرتے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کالے استدلالیاں کیوں بھی ہوا، عقل کی کوئی دلیل ایسی نہیں جو محکم ہو، جو ماننے کے قابل. یہ ہے ان کا دعویٰ. اور ان کے ہاں کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیے جو ان تصوف والوں میں اچھے اپنے آپ کو وہ فلاسفر کہتے ہیں، انہوں نے بحث کی ہے اس بات کے کہ عقل کی کوئی دلیل ایسی نہیں کہ وہ قابل تسلیم ہو، اور اس بحث میں عقلی دلیلیں لیے چلے جاتے ہیں. عقلی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ عقل کی کوئی دلیل ماننے کے قابل نہیں ہے. وہ گڑے نبوت کے متعلق بنیاد یہ ہے کہ انسانی فکری پروسیس یا جو طریقہ ہے یہ اس کا حکم نہیں ہے، اس سے یہ نہیں ملی، اس سے ماورا ہے. اور نبوت کی ماہیت اور کنہ اور حقیقت دریافت کرنے کے لیے فکری طریقے کے اوپر اتنی بڑی کتابیں لکھ دیتے ہیں. اور اس میں اب بحث کی بھی مزید گنجائش اس لیے نہیں کہ نبوت آخری مرتبہ دینے کے بعد کہہ دیا خاتم النبوت، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا کیا مانے؟ یہ ذریعہ علم جو تھا انسان کے لیے یہ ختم ہو گیا. یہ اب ذریعہ علم باقی نہیں رہا. اب انسان اگر کوششیں کر کے کہے کہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، ہم کو ریت کے کھود کے پرانے آثار قدیمہ بھی تو نکال لیتے ہیں، مونجا دارو کے آثار نکال لیتے ہیں. نہیں ہم کھود کے کچھ نکالیں گے اس ذریعے کو. حماقت ہے. کہا یہ گیا تھا کہ تمہارا یہ فکری طریق تھا ہی نہیں. وہ تو ہم فکری طریق کے خلاف کسی کو یہ علم دیتے تھے، ہم نے کہہ دیا کہ اب ہم نہیں دیں گے کسی کو علم. تو تم کیا کرو گے؟ کہیں گے لے نہیں دیں گے، دے لینے کس طرح نہیں دیں گے، کتنا گنڈے سے زور لاؤں گے. آ گئے نا پنجاب کے نبی. اندازہ لگائیے عزیزاں نے مان. بنیادی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے اس میں مناظروں کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بنیادیں سمجھ لی جائیں تو آگے بات یوں ہی صاف ہو جاتی
کہ جی خاتم النبیین وہاں ہے لکھا ہوا. اچھا جی، وہ خاتم جی تے کی زبر کے ساتھ ہے، اس کے معنی مہر کے ہوتے ہیں. اچھا جی، پھر کیا بات ہوئی کہ جی اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے خدا بنایا کرتا تھا نبی، اب رسول اللہ جو ہیں ان جس کے اوپر وہ مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. یعنی نبی بنانے کا ایک کارخانہ انہوں نے وضع کیا. کہا یہ کہ اب نبی جو ہے وہ یوں بنا کرے گا کہ جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر لگ گئی وہ نبی یعنی وہ یہ ڈگریاں دیے چلے جائیں گے، رسول اللہ مہر لگا لگا کے نبی بنائے جائیں گے. اندازہ لگائیے عزیزان مان، اس بات کو چھوڑ دیجئے خاتم تے کے زبر اور زے کے ساتھ، یہ تو بات ہی نہیں. کہتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو کسی دوسرے کو نبی بنا سکتا ہے، وہ نبوت کی ماہیت سے جاہل ہے، اسے پتہ نہیں نبوت کیا ہوتی. نبی نہ کوئی خود بن سکتا ہے نہ کوئی انسان اس کو بنا سکتا ہے. تو یہ بننا اور بنانا تو فکری طریق ہے نا. میں نے قرآن کا علم حاصل کیا مطالعہ سے، فکر سے، غور سے، سب چیزوں. اب میں دوسرے کو قرآن کا علم دے کے عالم قرآن بنا سکتا ہوں. کس طریق سے؟ جس طریقے سے میں نے حاصل کیا اسی طرح اسے سمجھاؤں گا. یہ سارا پروسیس انسانی فکری پروسیس ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اپنی مہر سے دوسرے کو نبی بنا سکتا ہے، اس نے بنیادی طور پر نبوت کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. نہ آدمی خود بن سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اسے بنا سکتا ہے. وہ تو خدا کی طرف سے ایک ذریعہ علم تھا، ہم جان ہی نہیں سکتے وہ کیا تھا. اس نے کہا ہم نے ختم کر دیا ذریعہ علم، بات ختم ہو گئی. کہتے جی وہ نبی کی مہر لگتی ہے وہ بنا سکتا ہے. کیسے جی؟ کہا کہ میں نے اس کے اندر بڑی مشق ڈنڈ بیٹھ کر کرنے میں پلوان بننے والی گل ہو گئی، بڑی مشق کی تھی میں نے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ولی اللہ بنے، مقرب بنے، غوث بنے، کتب بنے، اوتاد بنے، ابدال بنے، ذلی نبی بنے، بروزی نبی بنے، مجازی نبی بنے. اور اس کے بعد پھر یہ تو کرنے کے بعد پہلی تو لے کے 10ویں تک چلے گئے، اور اس کے بعد جب وہ پاس کر لیا تو رسول اللہ کے سامنے یہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیا. آپ نے وہ دیکھا اور اس کے نیچے لگا دی مہر، اور اس کے بعد صاحب یہ دی یہ سرٹیفکیٹ میرے پاس، میں نبی بن گیا. یا میرے اللہ، نبوت کے جھوٹے دعوے پہلے بھی ہوئے رسول اللہ کے زمانے میں. انہوں نے نبوت کے دعوے کر دی، سلمہ قذاب وغیرہ نے، سجا وغیرہ نے، لیکن انہوں نے دھڑلے سے کہا. یعنی آپ دیکھیے کہ دعویٰ باطل ہے لیکن نبوت کی ماہیت سے وہ لوگ واقف تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر بھی جبریل آتا ہے اور خدا کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے. بات یعنی یہ بات جو تھی اس کو وہ بھی سمجھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم نے بہت جا کے مشقیں کی اور ہم نے ایکسرسائز کی اور ریاضتیں کی اور چلے کاٹے اور اس کے بعد ہمیں نبوت ملی. بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر نبی آتا ہے. یعنی نبوت کی ماہیت سے وہ لوگ واقف تھے، دعویٰ باطل تھا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ نبوت کا حصول ہو رہا ہے اور وہ انسانی پروسیس جو ہے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ کوششیں میں نے کی اور انہوں نے اس کے اوپر مہر لگا دی اور میں نبی بن گیا. سوچیے عزیزان مان، نبوت کی ماہیت سے واقف. نبوت کے متعلق یہ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ریاضتیں کریں، کوئی کوششیں کریں اور اس کے بعد کسی مقام پہ ایسے پہنچ جائیں کہ خود آپ نبی بن جائیں یا کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں صاحب آپ یہ نبی ہو گیا ہوا ہے. لہٰذا یہ باتیں کا ہے. نبوت ایک پروسیس تھا خدا کی طرف سے انسانوں کو علم ملنے کا، ان ذرائع کے بغیر جو جس سے انسان عام طور پہ علم حاصل کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ ان ذرائع کے الرغم اگر ان میں سے یہ کوئی ذریعہ بھی بیچ میں آ جائے گا تو نبوت نہیں رہے. نبوت ختم کی اور اس کے بعد یہ باب نبوت کو کھولنے کے لیے چور دروازے شروع ہوئے. نبوت کی ڈیفینیشن یہ ہم نے پہلے دیکھ لی کہ انسانی ذریعہ علم کے الرغم یعنی ان کو الگ رکھ کے خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم حاصل میں مل جانا، اسے کہتے ہیں نبوت. عزیزان مان، بس یہ یاد رکھیے. اور یہ پروسیس، یہ طریق خدا نے ختم کر دیا خاتم النبیین حضور کو کہہ ختم ہو گئی تھی. کہا یہ گیا کہ ٹھیک ہے جی نبوت تو ختم ہو گئی لیکن خدا کی طرف سے اس قسم کا علم براہ راست یہ ملتا ہے انسانوں کو.
ملتا ہے تو نبوت کیسے ختم ہوئی؟ کیسے ختم؟ کہ جی پانی تو یہاں ہے نہیں، موجود نہیں، لیکن وہ شاید جس سے پیاس بجھتی ہے اور جسے انگریزی میں واٹر کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ براہ راست خدا کی طرف سے علم مل سکتا ہے۔ اچھا جی کیا ہوتا ہے؟ اسے ارحام کہتے ہیں، پانی نہیں کہتے، واٹر کہتے ہیں، ایکوا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں چلے جائیے، پیورا بھی صاف کہتے ہیں، تو صاف پانی کو لہورے پہ ڈاکٹری گاڑی ہوئی کہتے ہیں کہ جی نہیں ملتی، تو کیا ہے؟ چلیں گے نہ ہوتا ہے کیا ہے؟ خدا کی طرف سے براہ راست علم اس پروسیس کو درمیان میں لائے ہوئے جو ان کو انسانی کے ذرائع حصول علم کے ایسا جسے نبوت کہتے ہیں کہ نہیں جن بعد نبوت تو بند ہو گیا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اقوا پیورا ہے، الہام ہے، کشف ہے، تماشی، وہ ذریعہ علم بند ہو گیا، اسے ہم ذریعہ کیا کہیں سر؟ بہرحال خدا کی طرف ختم نبوت کے معنی یہ ہے عزیزان مان کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم ملنا جس میں انسانی ذرائع علم میں سے کسی کا دخل نہ ہو، یہ طریق علم ملنے کا ختم ہو گیا حضور کی ذات کے اوپر۔ اب علم کا ذریعہ تو یا تو وہی سارا رہا، فکر، مطالعہ، مشاہدات، تجربہ، فکر، منطقی استنباطات، اور اس کے اندر ایک معلومات کا ذریعہ کیا چیز؟ قرآن کریم، وہی ہے خدا بندی۔ اس پر ایمان ہمارا یہ کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ اٹرنل ٹروتھ ہے، صداقت ہے، سچائی، گڑبڑ نہیں ہے کہ کچھ ٹھیک باتیں بھی ہیں، کچھ اس میں ایسا بھی آ گیا ہوا، صرف اس کے متعلق یہ اتنی سی بات۔ اور یہ چیز بھی پھر آپ اپنی فکری طور پر اس چیز کا ثبوت ہم پہنچائیں گے، اپنے آپ کو مطمئن کریں گے کہ واقعی یہ ایسا ہے، اسی ذریعے علم فکری طور پر۔ قرآن میں شروع سے آخر تک دیکھ جائیے، قرآن کریم کی صداقتوں کو ماننے، پرکھنے، آگے پہنچانے کا ذریعہ تدبر، تفکر، عقل، شعور، فکر، یہ ساری چیزیں وہ جو انسانی ذریعہ علم کی تھی وہی ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ صاحب اس کے اندر وہ باطنی علم بھی تمہیں کسی طرح سے مل جائے، سوال ہی نہیں باطنی علم ملنے، کوئی چیز باطنیت نہیں ہے۔ اب کھلی ہوئی وہی جو قرآن کے اندر آ گئی، اس کے سمجھنے سوچنے کا طریقہ وہی انسانی فکر، یہ ہے جو ہم آگے چلتے ہیں عزیزان من جہاں، یہ ہے نبوت۔ لہذا یہ نبوت یعنی یہ علم جو براہ راست ملتا تھا خدا سے کسی انسان کو، یہ ملتا کیسے تھا؟ کوئی شخص اسے جان نہیں سکتا۔ اب اس ملنے کے بعد اگلی بات یہاں یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہیں بے رسالاتی و بے کلام، ہم نے اس مقصد کے لیے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہ دو چیزیں بھی یہاں بڑی اہم۔ کلام تو وہی خدا کی طرف سے علم کا مل جانا ہے، جسے مل گیا علم تو بس اتنا ہی سی کہ کسی ایک کو اس نے علم دے دیا، نہیں، اس کے ذمہ فریضہ ہوتا ہے رسالت کا۔ رسالت کے معنی ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب ہمارے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے نبی کا، وہ رسالت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر جو کچھ اسے ملا ہے وہ اپنی ذات تک رکھے تو رکھے تھے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ہمیں اس سے کیا تعلق ہوا؟ اس کو کتنے ہی عقائد کیوں نہ مل جائیں، کتنی صداقتیں کیوں نہ مل جائیں، اس کی اپنی ذات کو شاید اس سے کچھ فائدہ پہنچے، مجھے اس سے کیا واسطہ؟ میرا تعلق جو ہوتا ہے قائم، وہ جو فریضہ رسالت ہے اس سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اس نبوت کے علم کو ہم تک پہنچایا۔ رسالت کے معنی ہے پیغمبری کرنا، پیغام خداوندی پہنچائی۔ وہ جو ہے نا بے کلامی، وہ ہے نبوت، اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی ہی اپنا فریضہ جب ادا کرتا ہے کہ جو اسے نبوت کا علم ملا ہے اسے دوسروں تک پہنچائے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اب یہاں ان کی دوسری جہاد کہہ رہے ہیں من نیستم رسول، نیا بردام کتاب، میں نبی ہوں رسول نہیں ہوں، یعنی نبوت تو مجھے وہ علم تو مل گیا، لیکن منع کر دیا گیا کہ اسے پہنچانا نہیں دوسروں تک۔ اور دعوے ان کے یہ ہیں کہ صاحب پتہ نہیں شاید 60 یا 80 الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں کی
جس میں انہوں نے اپنے ان الہامات کو دنیا تک پہنچایا اور دنیا سے کہا کہ ان کو مانو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں رسول نہیں. کیا کہا جائے؟ کیا باتیں یہاں ہو رہی؟ بات گالی سیدھی یہ ہو اسی آگے تھا یہ ساڑھے نبی آگے. یعنی مغرب کی قوموں کے اندر کوئی شخص اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے صاحب علم بھی کوئی قرار نہ دیتا. یہ ہماری قوم ہے جس کے باوجود نبی ماننے والے مل رہے ہیں نبوت بغیر رسالت کی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھا تصوف. تصوف والے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے ہم کلام تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کے اندر دسی نہ کسی میں جاتا چوراں کا ٹولا گل نہ کری اے مدعی عشق سے پروانہ بے آموز کار سوکھتا رہا جہاں سدو آواز نہ آ. عشق سیکھنا ہے پروانے سے جلتے جل کے مر گیا زبان پہ بات نہیں لایا. یہ مدعیاں در طلبش بے خبرانہ. یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ اس کے طلب میں بے خبر ہے. کارا کے خبر شد خبرش باز نیا. جسے اس کا کچھ پتہ چل جاتا ہے وہ اپنا ہی پتہ نہیں لگ رہا کہ گیا ہاتھی میں ہوتا ہے. خبرش باز نہیں آمد سے ہاتھ دینے پہنتے آگے نہیں کتنے گم ہو گئے. خبرش باز نہیں آمد اس کی اپنی خبر باز نہیں آتی. یہ جو سب سے بڑا پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ مجذوب ہوتا ہے نا آپ کے. اس امت کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوگی وہ بات نہیں کرتا. تو یہی چیز تھی کہ جو ہمارے ہاں بہت بڑے ایک صوفی گنے جاتے ہیں عبد القدوس گنگوہی بہت بڑا سلسلہ جو تصوف کا چلتا ہے تو انہوں نے یہ چیز کہی بڑے فخر سے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ کر پھر واپس آ گئے دنیا انسانیت میں. خدا کی قسم اگر میں اس مقام پہ پہنچتا تو واپس آنے کا نام ہی نہ دے. سارا کہ خبر شد خبرش باز نے. اب یہ چیز ہوئی تھا کہ وہاں سے علم ملتا ہے پیام ملتے ہیں کلام ملتا ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ بات نہ کسی سے کریں اور ان کی محفل میں جا کے بیٹھیے تو ساری باتیں ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ رات میں گیا ہوا تھا اللہ میاں سے یہ بات ہوئی یہ کچھ ہوا یہ قصہ ہوا سارا کوئی بیان کر رہے ہو. لیکن وہ اسی طرح سے جیسے ہم کرتے ہیں نا بات یہ سنی اس نے کہا کہ صاحب بات نہ کسی سے کرنا آگے جا کے اس سے کہا کہ دیکھنا بھائی میں نے تم سے بات کی آگے نہ کرنا تم نے تو شام تک سارے شہر بھی چوڑا پہ جاتا. عزیزہ نے من آپ کے دین کے ساتھ یہ ہوا ہے. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبوت کا مقام کیسے ہوتا ہے کیسے وحی ملتی ہے کیا پروسیس اگر اس کو کہا جائے کوئی میں تو اس کے لیے لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. غیر نبی اس کو جان ہی نہیں سکتا. خود نبی یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں مجھے تو کل تک اس کا بھی علم نہیں تھا. کتاب کسے کہتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. اس کے کنٹینٹ اس کا متن جو ہے وہ ہے ہمارے سامنے کس کے ساتھ ہمارا تعلق. لہذا جہاں جہاں بات آئے گی وحی ملنے کی وہاں ہم ان مقامات کو دیکھ کر آگے بڑھ جائیں. فکری طور پہ ہم سمجھ نہیں سکتے. پھر سوچ لیجئے اس کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے اس کی گناہ اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے یہ کچھ ہوا. جو کچھ ملی ہے وہی وہ خالصتاً نقلی طور پہ ہمارے سامنے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا. ہمیں کیسے ملی تھی یہ ہم نہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ نبی بتا سکتا ہے. کسی بتائے گا تو وہی نا جو خود فکری طور پہ کسی نتیجے پہ وہ پہنچا ہوگا اسے تو خود علم نہیں ہوتا. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مقام آئے ہیں جہاں نبوت کی کنو حقیقت کے متعلق کچھ ذکر ہو رہا ہے. ہم فکری طور پہ ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے. جاننے کی کوشش کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نبوت کی کنو حقیقت یا ماہیت جو اس کو سمجھے نہیں. سوال ہی نہیں. مقام یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچے ہیں. کلام ہے خدا کا. اب کلام لفظ آئے گا تو ہمارے ذہن میں تو یہی آئے گی نا جسے ہم بات کہتے ہیں. حلق سے آواز کا نکلنا زبان سے تلفظ کا ادا ہونا الفاظ بن کے دوسرے کے کان میں پہنچنا
ان الفاظ کا اس کے ذہن تک پہنچنا، اس کو سمجھنا اس چیز کا، اسے کلام کہا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم خدا کا کلام کہیں گے تو یہ جو فزیکل پروسیس ہے، طبی پروسیس ہے کہ وہ حلق سے الفاظ کا نکلنا، زبان سے الفاظ کا نکلنا، خدا کے متعلق تو یہ باتیں یوں نہیں ہوں گی۔ لہذا جب ہم پہلی بات ہی جب کہیں گے خدا کا کلام، اس کلام میں اور جو ہماری کلام ہے اس کے اندر بنیادی طور پر فرق کرنا ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ صاحب اگر وہ یہ ہے ہی نہیں، کلمہ ہی اس میں نہیں ہے، لفظ یوں نہیں آئے، زبان سے ادا ہی نہیں ہوا، تو تھا کیا؟ یہ ہم بتا نہیں سکتے کیسے یہ چیز نبی کے قلب میں پہنچی تھی۔ اسی لیے قرآن میں کہیں یہ کہا ہے کہ وہ جبریل وہ حضور کے قلب کے اوپر اس نے نازل کیا ہے، کہیں القا کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، وہ کوئی بات کسی قلب کے ساتھ ہے، فکری چیز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، خدا نے کلام کیا ان سے، اب ظاہر ہے کہ وہ کلام یوں نہیں جو ایسے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، یہ ہم کلامی اس قسم کی نہیں ہے، ہم جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبان ذہی میں یہ خدا کے ساتھ ہم کلامی کیا ہو۔ کلام کیا تھا یوں سمجھانے کے لیے، یوں بتانے کے لیے، یوں نظر آیا، بات کان میں پہنچی تو شدت آرزو سے جیسے یہ طرف کے زبان پہ بات آ گئی تو پس پردہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کبھی حقیقت تو منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ذرا کھل کے سامنے آؤ، آواز سنائی ہے، اگر اسے فردوس سے گوشت بنایا ہے تو خود سامنے آؤ، جنت نگاہ بھی تو بن، یہ آنکھیں بھی تو تمہاری دید کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ یعنی میں اس چیز کو یوں ہی اپنے ادبی انداز میں بات کر رہا ہوں، ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ بات کیا معاملہ ہوا تھا۔ یہ جو اس قسم کی تسکین ہے، یہ تو انسان کے دل کی ایک آرزو ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ذوق نظر جو ہے اس سے بھی راضی نہیں ہوتا دیکھنے کے بعد۔ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، کتنا ہی ہو کم از کم ذوق نظر تو ملے، تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ہاں کیا کیا جاتا ہے یہ سب، کم از کم شکل تو تیرے جیسی ہو، اکھیاں دے راج لین، تسکین کو ہم نہ روئیں وہ بات وہاں کہا، کم از کم اتنا تو ہو، بے حجابانہ سامنے آ جائے۔ یہی چیز کی تسکین کی وہ جو کہتا ہے کہ میں نامراد دل کی تسلی کو کیا کروں، نامراد دل کی تسلی کو کیا کروں، مانا کہ تیرے رخ سے نگاہ کامیاب ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی عشق میں ابھی پہلے مقام پہ تھے، وہ کہتے تھے کہ پس پردہ بات ہو رہی ہے تو ذرا پردہ اٹھا کے گھونگھٹ اٹھا کے سامنے آؤ۔ کہا گیا کہ لن ترا، یہ تیری آنکھیں طبی آنکھیں ہیں، یہ طبی چیز کو دیکھ سکتی، محسوس چیز کو دیکھ سکتی، فزیکل چیز کو دیکھ سکتی، جو نان فزیکل ہے اس کو تیری فزیکل آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں موسیٰ؟ بڑی پتہ کی بات کہہ دی۔ تو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ فزیکل پروسیس کوئی نہیں آ رہا، نہ یہ کلام ہی ایسا تھا کہ وہ ان کانوں سے سن رہے تھے، ورنہ جو بات کانوں سے سنی جا سکتی ہے وہ بات کرنے والا یوں آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بات بھی یوں نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی یہ نہیں ہو رہا، لن ترا تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہیں سے بات ایک آگے آگی۔ ہمارے ہاں مبالغہ جب آتا ہے، شاعری میں مبالغہ، شاعری کا بنیادی مبالغے پہ ہوتا ہے، یعنی اس میں جو لطف پیدا ہوتا ہے وہ مبالغے میں پیدا ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ شعر ہو کہ دندانے تو جملہ درد دہانند، دو چشمے تو زیر ابرو آنند، تو یہ تو شاعری نہیں ہے۔ تیرے دان سارے تیرے منہ نے، دونوں تیری آنکھاں پاوانے تھلے آ گئی نے، یہ شاعری کاری ہوتی، شاعری میں مبالغہ۔ لیکن مبالغے میں ہر میدان میں آپ یہ کر سکتے ہیں، لطف پیدا ہو سکتا ہے، دین کے معاملے کے اندر مبالغہ قتل نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں دین شاعروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے پھر وہ دینی شاعری بن کے رہ جاتا ہے۔ قرآن نے یہاں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے ہاں ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا جو مقام ہے ہمارے سامنے وہ آنکھوں کے سامنے ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سیدھی سی بات. لیکن جہاں تک مقام نبوت کا تعلق ہے، نبوت موسوی اور نبوت مصطفی میں کوئی فرق نہیں تھا. قرآن یہ خود کہتا ہے کہ کہو لا نفرق بین احد من الرسل، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. اب ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تو دیکھ نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم تو نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور جو آئے گا وہ دیکھ سکے. یہ تو غلط بات ہے عزیزان. جب لن ترانی کہا تھا تو اس کے معنی یہ تھا کہ ذات خداوندی از قیاس و خیال و گمان و وہم برتر ہوتا ہے. اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم سبحان اللہ تعالی اما یصفون. بڑی عجیب چیز کہہ دی ہے. جو کچھ بھی انسانی تصور اس کے متعلق کچھ کہہ سکتا ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. کیا بات قرآن کے کہنے کی طرح. ایک لفظ کہا جاتا ہے سمندر اس میں آ جاتا ہے. اما یصفون، جو کچھ بھی اس کے متعلق کہا جاتا ہے انسانوں کے ذریعے سے وہ اس سے بہت آگے ہے، منزہ ہے، پاک ہے، بلند ہے، سبحان. اس لیے جب اس نے کہا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی طبی آنکھ بھی اسے نہیں دیکھ سکتی. لیکن ہمارا شاعر آیا موسیٰ سے ہوش رفت بیت جلوائے صفات، ایک جلوائے صفات خداوندی اس کے سامنے آیا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاعر کہتا ہے تو عین ذات می نگری ہے در تبسمی. تو ذات خداوندی کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. یعنی تقابل کیا ہے موسیٰ کا اور حضور کا. اپنی طرف سے تو حضور کی شان کو بڑھایا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی وہ بات جو قرآن کے خلاف ہے کہہ گئے. اس نے کہا تھا لن تران، یا یہ کہا کہ نہیں تھا. موسیٰ کی تو کیفیت یہ تھی کہ وہ ذات خداوندی دیکھنے کے متمنی تھے. صفت خداوندی جلوہ آشکار ہوئی، بے ہوش ہو گئے. رسول اللہ کے متعلق تو عین ذات می نگری، تو ذات خداوندی کو دیکھتا ہے جس کے متعلق خود خدا کہتا ہے لن ترانی. نہیں دیکھ سکتا، در تبسمی. بے ہوش ہونا تو ایک بار طرح مسکرا رہے ہیں یار. شاعری ہے عزیزان من. دین میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے اس لیے کہا تھا کہ پہلی قومیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئی. غلو نہیں کرنا چاہیے دین میں. بات میں کہہ رہا تھا لن تران، دیکھ نہیں سکتا. اب یہ چیز آگے جو ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ادھر دیکھا تو وہ پاش پاش ہو گیا. اس پہ انہوں نے معلوم کیا کہ ہاں یہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی انسان غیر نبی نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشریت کی حالت میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہوا. قرآن نے تو اپنے متعلق کتنا ہی کہا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر اس پہاڑ کو ہم اس قرآن کو ہم پہاڑ کے قلب میں بھی نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ اس سے، اس کے حقائق و معارف، اس کے انجام و عواقب کے احساس سے لرز اٹھتا. اور اس کے بعد کہا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بھئی یہ مثالوں کے ذریعے سے ہم بات سمجھا رہے ہیں. یہ سچ مچ نہ سمجھ لینا. اگر کچھ یہاں کہا گیا ہے تو وہ مثالوں کے ذریعے کہا گیا ہے، تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ سمجھیں کہ اس کی حقیقت کیا تھی، غیر از نبی کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کی حقیقت کیا تھی، یہ کیسے ہوا تھا، کیسے ہوتا تھا. ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ فلما آفاق تعالی سبحانہ تبت علیک. یہ چیز نہیں ہے کہ جب وہ یعنی سچ مچ وہ یوں بے ہوش ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو ہوش میں وہ آئے تو انہوں نے کہا. سوال یہ نہیں ہے. سوال یہی ہے کہ جب پھر وہ اپنی اسی بشریت کی حالت کے اندر پہنچے تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہاں یہ چیز غلط. تب تو میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. کس بات پہ ایمان لاتا ہوں؟ کہ تجھے دیکھا نہیں جا سکتا. اب یہ چیز رہی کہ صاحب انبیاء اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں، اور یہ تو باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان حقائق کے خلاف ہوتی ہیں جن کو خدا خود بتاتا ہے یا خدا ٹوکتا ہے انہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. بات بڑی صاف ہے
نبی نے خود ہی اپنی دونوں زندگیوں میں تفریق کر کے بتا دی. جب کہا کہ انا بشر مثلکم فیوحی الیہ، تو جو باتیں تو نبی کو وحی کے ذریعے ملتی تھیں وہ تو ابدی حقائق خدا کی طرف سے تھی. اور جہاں وہ انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوا جو وہ باتیں کرتا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ اس سے کوئی گناہ، معصیت یا جرم سرزد نہیں ہوتا تھا، لیکن عام معاملات کے اندر جو وہ باتیں کرتا تھا وہ وہی نہیں ہوتی تھی. لہذا یہ چیز کہنا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے، خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہاں نوح تیرے اہل کو ہم نجات دے دیں گے. بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے کہا کہ یا اللہ تو نے کہا تھا تیرے اہل کو نجات دے دیں گے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو میرے اہل میں سے ہے، اسے کیوں نہیں بچایا جاتا؟ خدا نے کہا کہ نہیں نوح تو نے غلط سمجھا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تجھ پہ ایمان نہیں لایا، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں. وہ یہ فرق کر کے بتا دیا کہ نوح نے حالت بشری میں اپنا اہل وہی سمجھا جہاں ہم تمدنی زندگی میں جن لوگوں کو اہل سمجھتے ہیں. خدا نے یہ کہا کہ نہیں، جب دین میں قرار پائے گا تو اس میں اہل اور غیر اہل جو ہے اس میں فرق کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نوح علیہ السلام اس سے پیشتر معاذ اللہ دین کے خلاف ایک تصور رکھتے. خلاف نہیں تھا، دین نے جو حقیقت دی تھی ابھی وہ دی نہیں تھی، اس لیے جو ہم تصورات تھے اس کے مطابق آپ نے یہ بات کہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آپ رہتے تھے، مکی زندگی بسر کرتے تھے، خود اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں آپ نے ابو جہل کے لڑکے سے کی تو مشرک تھا. قرآن کریم نے پھر کہا ہے مومن مرد یا عورت کی شادی مشرکی سے نہیں ہو سکتی، اسے حرام قرار دیا قرآن نے. لیکن اس حکم آنے سے پیشتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے قاعدے قانون کے مطابق یہ رشتے کیے، تو یہ معصیت نہیں ہے، یہ کوئی چیز جرم نہیں تھی، گناہ نہیں تھی. اس معاشرے میں آپس میں بھتیجیوں یعنی وہ چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، اس کے جو رشتے جیسے ہم کرتے ہیں ایسے وہ رشتے کیا کرتے تھے، آپ نے بھی کیا. جب یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد اگر یہ کیا جائے گا تو اسے آپ معصیت کہیں گے. اس سے پہلے نبی اپنے معاشرے کے مطابق چیزیں بشرطے کہ وہ ایسی ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں ہے، اس کی کچھ اس قسم کی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ چیز جو دین کے اصول کے خلاف جاتی ہے وہ نہیں کرتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ ان کے معاشرے میں یہ عام بات تھی. آپ نے کسی کو غلام نہیں بنایا، حالانکہ عرب کے معاشرے میں عام بات تھی. طبیعت اباہ کرتی تھی، لیکن آپ نے اپنی بچیوں کی شادی رشتہ داروں کے لڑکوں کے ساتھ کی کیونکہ یہ بات معیوب نہیں تھی. یہ تمدنی حکم تھا جو بعد میں آیا، ٹھیک ہے، پھر نہیں کیا گیا. تو اس چیز کو، فرق کو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں نبی کی دو زندگیاں جو ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. پہلے بھی وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتا جسے معصیت کہا جائے خدا کا، صرف یہ ہے کہ قرآن نے وحی نے ابھی اس امور کی وضاحت نہیں کی ہوتی، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس چیز پہ ایمان لاتا ہوں واقعی کہ تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور میں اسے واپس لیتا ہوں جسے کہتے ہیں اپنی ریکویسٹ کو. کہا یہ کہ ہم نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے علی الناس، نوع انسانی پر کلام کے لیے. یہ پیغام، یہ تم سے ہم باتیں کر رہے ہیں، وحی دے رہے ہیں، رسالاتی، اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جا کے پہنچاؤ دوسروں تک. یہ دونوں فریضے ہیں ایک نبی کی، نبوت کا ملنا خدا کی طرف سے، اسے انسانوں تک پہنچانا. فخذ ما آتیتک کا پہلی بات یہ ہے کہ نبی خود اس کے اوپر عمل کرتا ہے. قوت سے اس کو تھامو جو تمہیں دیا جا رہا ہے. یہی وہ عصا تھا جو وہاں سے ملا تھا، وہ سہارا تھا زندگی کا. قوت سے تھامو اس کو جو دیا جا رہا ہے تم، تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں. جو دیا گیا تھا یہ معلوم نہیں کہ اس کا طریقہ کیا تھا. جو دیا گیا تھا نبوت کے ذریعے سے اگلا فریضہ اس کا رسالت کا تھا، دوسروں تک پہنچانا. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو چیز محفوظ رکھنی ہوتی تھی وہ مٹی کی تختیاں بناتے تھے، ان تختیوں کے اوپر، گیلی گیلی تختیوں کے اوپر وہ لکھ لیتے تھے تو وہ گویا اس میں کنڈا ہو جاتی تھی نا. اس میں یہ الواح ہوتی تھی اس زمانے میں جن کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو جو بھی خدا نے پیغام دیا، کلام دیا موسیٰ کو، اس کی رسالت کا طریقہ یہ تھا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. یہ اگلی آیت آتی ہے کہ تختیوں کے اوپر نہایت عمدگی سے اس چیز کو
لکھا گیا، محفوظ کیا گیا، دین کے متعلق تمام چیزیں اس میں دی ہوئی تھیں۔ یہ ہم یہاں سے اگلی دفعہ لیں گے سورہ الاعراف کی آیت 144 تک۔ آج عزیزان مان ہم آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔